اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارۃ فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص شعره إلى أسفل ذقنه وإلى شحمتي الأذن ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته وسنته غسل يديه إلى عنوان کو نہیں سنن الوضوء ہے چلو وسنته غسل يديه إلى رسغيه ابتداء كالتسمية شاد نال کے شاد تو بغیر والسواك وغسل فمه وأنفه بمياه وتخليل لحيته وأصابعه صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کتاب الطہارت طہارت کی کتاب توجہ جی یہ مرکب اضافی ہے کتاب مضاف طہارت مضاف الیہ خبر ہے مبتدا محذوف کی تقدیر ھذا کتاب الطہارت جائز ہے تیرے لیے اس کو منصوب پڑھنا کتاب الطہارت اس بنا پر کہ یہ مفعول و فعل محذوف کا تقدیر ہا کا کمانا خذ یا خذ خود خذ کتاب الطہارت تعریف کیا ہے اس کی حد لقباً موقوف ہے علی معرفت مفردہ ہی لکھے ہیں نا ہاں وہ پورا پہلے نسخہ سے غلطیاں نے علی معرفت مفردہ ہے جی کہ اس کے دونوں مفردوں کی پہلے معرفت ہوگی تو پھر مرکب کی معرفت ہوگی تو کتاب پس کتاب مصدر ہے جیسے کتابتن کتابتن معنی مصدر کا لغتاً جمع یہ اور وہ کیا ہے ملانا شے کو شے کے ساتھ اسی سے کتیبہ کتیبہ نہیں اسی سے کتیبہ جیش مجتمع کو کتیبہ کہتے ہیں چونکہ ان میں بھی اجتماع پایا گیا کتابت الخیلہ یعنی جب تو گھوڑوں کو جمع کرے استبلچ عرفاً کتاب کا کیا معنی ہے جمع کرنا مسائل مستقلہ کا یعنی الفاظ مخصوصہ جو دلالت کرے مسائل کے مجموعے پر وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا قَالَ الْحَمَوِيُّ طہارت مضاف الیہ یہ بالفتح نظافت ہے پاکیزگی طہارت اعلی پاکیزگی بالضم وہ جو جس سے طہارت کی ہے اس سے جو بچ گیا ہے اور اصطلاحاً محل کی نظافت نجاست سے ایسی نجاست جو حقیقیہ ہے یا حکمیہ اس محل کا پاک کرنا اس کو طہارت کہتے ہیں اچھا جی اختلاف کیا گیا طہارت کے وجوب کے سبب میں بعض نے کہا اس کے وجوب کا سبب حدث ہے اور خبث گندگی اور بعض نے کہا اقامت صلاۃ اور ارادہ صلاۃ ہے اور بعض نے کہا کہ وجوب صلاۃ ہے پرسوں ترسوں پڑھا نور نوار یاد ہے اور رکن طہارت کا اعضاء کا دھونا اگر وہ نجاست حکمیہ ہے تو یا محل کا دھونا اگر نجاست حقیقیہ ہے تو حکم کیا ہے طہارت کا کہ مباح ہو جانا ان کاموں کا جو نہیں حلال تھے مگر طہارت کے ساتھ اچھا جی طہارت کا آلہ کون ہے
اعلیٰ طہارت پانی ہے اور مٹی ہے، اور وہ جو ان دو کے ساتھ ملحق و مائعات، اور شرائط طہارت کے منقسم ہوتے ہیں شروط کی طرف، شروط وجوب تے شروط صحت کی طرف، دو قسم ہیں جیسا کہ مطولات میں یہ بیان ہے۔ پھر بے شک مصنف رحمہ اللہ نے اکتفا کیا ہے طہارت لفظ واحد کے ساتھ، باوجود کہ طہارت کے انواع کثیر ہیں، جیسے طہارت ثوب، طہارت مکان، طہارت بدن وغیرہ۔ کیوں مفرد لائے ہیں؟ باوجہ طہارت کے مصدر ہونے کے، اور مصدر کا اصل یہ ہے کہ وہ لا یثنی ولا یجمع، کیونکہ مصدر جنس ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے جمیع انواع اور افراد کو۔ دوسرا یہ ہے کہ کتاب الطہارات کی بنسبت کتاب الطہارت اکثر فی العبارت ہے، عبارت چھوٹی ہے جی۔ پھر علت کتاب الطہارت کی تقدیم، اس کو پہلے کیوں لائے ہیں؟ علت کتاب الطہارت کی تقدیم میں باقی ساری کتابوں پر، صرف نحو پر نہیں، فقہ کے اندر جو کتاب فلاں، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، حج کا مطلب ہے۔ علت کتاب الطہارت کی تقدیم میں باقی کتب پر یہ ہے کہ صلاۃ دین کا ستون ہے اور اسلام کے ارکان کا اعظم رکن ہے ایمان کے بعد۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کے ارکان میں سے اعظم رکن ہے۔ پس نماز احق بالتقدیم ہے، نماز اور طہارت چونکہ شرط ہے نماز کی، اور شرط کا قانون ہے کہ وہ مقدم ہوتی ہے کس پر؟ پھر مختص ہے طہارت کس کے ساتھ؟ اچھا، یہ لفظ بدعت نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مختص ہے طہارت بدن کے ساتھ باقی شروط سے، یا بے نماز کی جو شرطیں ہیں تو طہارت کے ساتھ ابتدا کرنی خاص کی گئی ہے باقی شروط سے۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ طہارت اہم ہے ان کے غیر سے، باقی شرطوں کی بنسبت طہارت اہم ہے۔ ایک اور اس لیے وہ ہے نا، اور اس لیے کہ طہارت نہیں ساقط ہوتی عذروں کے زمانے کے بعد، غالباً عذر نہ ہو، مثلا تیمم کرنے والا عذر کوئی نہیں ہے تو پانی کے بغیر تیمم کر کے نماز یہ جائز نہیں ہے، اور پانی نہ ہو تو تیمم کے بغیر جائز نہیں ہے، اور طہارت اگر نہ ہو تو پتہ ہے وضو تیمم نہ کر سکے تو نماز تاخیر کرنی ہے۔ صرف ایک قول ہے کہ تشبہ کرنا ہے نمازیوں کے ساتھ۔ پچھلا یاد رکھا دینا میرا پتر۔ اچھا جی، پھر یہ جو طہارت ہے پھر مقدم کیا ہے وضو کے بیان کو، وہ جو طہارت صغریٰ ہے، غسل پر وہ جو طہارت کبریٰ ہے۔ اس طرح کیوں کیا ہے؟ یا تو اقتدا کی ہے کتاب عزیز کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، پہلے طہارت صغریٰ بیان ہے، اس کے بعد طہارت کبریٰ، وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اگے جی نانے دا ذکر بعد وچ، اور یا باعتبار شدت احتیاج کے نہانے کی طرف احتیاجی ہر وقت تو نہیں نہ ہوتی، وہ تو جنابت ہوگی تو ہوگی، لیکن وضو کی طرف تو احتیاجی ہوا خارج ہو، پیشاب آئے، ساری صورتوں میں وضو کرنا ہے۔ سو جائیں ہیں کتنی صورتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چلو جی، فرض الوضو ہے، وضو کے فرض فلاں فلاں چیز ہے، وضو کے یعنی فرض الوضو نہیں، یعنی فرض للوضو، فرض واسطے وضو کے یہ چیزیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں، سمجھے ہی؟
فرض لغت میں تقدیر اندازہ کرنا، شرع شریف میں فرض عبارت ہے ایسے حکم مقدر پکے حکم سے جو نہیں احتمال مقدر جس کا اندازہ مقرر ہے، نہیں احتمال رکھتا زیادتی کا اور نہ نقصان کا، اس لیے کہ فرض ثابت ہوتا ہے ایسی دلیل قطعی کے ساتھ جس میں یہ تعریف ہے فرض قطعی کی، نہ کہ فرض عملی کی، تو فرض عملی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اولا یہ تھا کہ تفسیر کرتے مفسر تفسیر کی جائے فرض کی یہ ما لازمہ فعلہ، کہ فرض وہ ہوتا ہے جس کا کرنا خواہ وہ قطعی ہو، دونوں کو شامل ہوگی تعریف ایشا بس، تاکہ شامل ہو جائے دونوں قسموں کو۔ اچھا جی، لفظ وضو بضم الواو وضو ماخوذ ہے وداعت سے، اب اس کا معنی ہے نظافت مطلقاً، اور وضو بفتح الواو نام ہے اس شے کا جس کے ساتھ نظافت، بکسر الواو وضو نام ہے اس جگہ کا جس جگہ میں وضو ہوتا ہے، تو بعد نے وہ برتن کا معنی بھی کیا، پیچھے پڑا ہے۔ شرع شریف میں وضو کیا ہے؟ نظافت محل مخصوص کی، مخصوص محل کو پاک کرنا، اور وہ اعضائے اربع ہیں لیکن پاک کرنا وجہ مخصوص پر، وہ اعضائے اربع کہ جن کو شارع یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الآیہ۔ اگر سوال کیا جائے کہ آیت الوضو تو مدنی ہے بالاتفاق، اور نماز فرض ہوئی مکہ شریف میں معراج دی رات تو بعد، لازم آئے گا ہونا نماز کا بغیر وضو کے اس آیت کے نزول تک؟ ہم کہتے ہیں نہیں لازم آتا، اس لیے کہ جائز ہے کہ ثابت ہو وضو وحی غیر مطلوب کے ساتھ، اور لینا شرائع سابقہ سے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیز ابھی نہیں آتی تھی تو سرکار پہلے شریعتوں پر عمل کرتے تھے، جب حکم آ جاتا تو پھر۔ اب اس پر دلیل، جیسا کہ روایت کی گئی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وضو فرمایا 3 بار، چہرہ 3 مرتبہ، ہاتھ 3 مرتبہ، پاؤں 3 مرتبہ، تو فرمایا یہ وضو ہے میرا اور وضو ہے انبیاء کا مجھ سے پہلے، تب یہ تائید ہوگی اس پر جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، وضو کے فرض للوضو غسل وجہہ، دھونا اپنے چہرے کا، کیا کرنا؟ دھونا اپنے چہرے کا، متن پہ دیکھ لو، اور وہ وجہ کتنا ہے، اور وہ اپنے بالوں کے اگنے سے لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرے کا طول ہے، اور دونوں کانوں کے دونوں نرم گوشوں تک یہ اس کی چوڑائی ہے، یہ پہلا فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے جی، کہ بالوں سے اگنے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس لو سے لے کر اس کان کے نرم جگہ سے لے کر یہ سارا دھونا کیا ہے؟ وضو میں فرض ہے جی۔ غسل وجہ ہی، غسل کیا ہوتا ہے؟ اصالۃ الماء المحل بحیث یتقاطر، جگہ پر پانی کا بہانا کہ پانی وہاں سے گزر کر نیچے کچھ قطرے گریں، یہ غسل ہوتا ہے۔
یہ غسل ہوتا ہے۔ قطرے نہ گریں تو وہ مسح ہوتا ہے، وہ غسل نہیں ہوتا جی۔ عبداللہ نے ایک انوکھا وضو بھی دیکھا تھا، یاد ہے؟ چھوٹی جی گلاسی وضو کر کے انہیں پانی بھی پی لیا سی۔ پتہ نہیں مالکی سی ہو، وہ مسجد شریف بیٹھے تو چھوٹا ایک پلاسٹک نکنے گلاس ہوندے نے، انہیں زمزم دا بھر کے نا تے انہوں تھلوں دندی نال چھوٹا جا سوراخ کیتا ہے، اس پر گلاس اتار رکھیا، پتلے جی تار وگدی رہی، اس اندر ہاتھ دھو کے فٹوڑ کروڑی کر نک باواں سارا کر کے پیر دھو کے ادھا گلاس بچا کے اس پانی پی لیا جی۔ پھر میں سانو ویکھ کے تو مسکرایا کہ میں کیا کیتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سبق سیکھیا، کم از کم جی بوتل ہوندی تھوڑے کو ادھے لیٹر دی، یہ وضو کرنا ہو تو اتوں نہیں، یہ تھلوں تھوڑا سوراخ کر اچھی جگہ رکھو، وہ ٹوٹی طرح پانی وگے تو بندہ اس ادھے لیٹر وضو کر سکتا ہے طریقے نال جی۔ یہ بار میں سبق سیکھیا اس کو کہ بھی یہ بڑا زبردست طریقہ ہے، اسی بوتل اتوں الٹانے ساری ضائع کر دینے، تھلوں چک نال چھوٹا جا سوراخ کرو نا تو اچھی جگہ رکھو تو پھر پانی اندر ٹوٹی طرح نکلے گا تو تسی سکون نال وضو سارا کر سکتے ہو جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کوئی چنگی چیز دیکھا میں قبول کرتا اس نے جی، میں رد نہیں کرتا اس نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ توجہ جی، الغسل بالفتح، میل کا ازالہ شے سے پانی کے جاری کرنے کے ساتھ شے پر، اور بالضم غسل نام ہے سارے بدن کے غسل کا، دھونے کا، اور دوسرا بالضم غسل نام ہے اس پانی کا جس کے ساتھ چیز دھوئی جاتی ہے، غسل کیا جاتا ہے، تو غسل اس پانی کو بھی کہتے ہیں۔ بالکسر غسل وہ شے کہ جس کے ساتھ سر دھویا جائے، شیمپو وغیرہ، وہ ختمی مٹی تو ہوں شیمپو وغیرہ، من ختمی و نحوی۔ شرعن غسل کیا ہے؟ شرعن هو الاسالہ، محل پر پانی کا بہانا، اور حد اسالہ یہ ہے کہ محل سے گزر کر پانی کے قطرے گریں، اگرچہ ایک قطرہ گرے یا کم از کم۔ اور غسل کی جو اضافت ہے وجہ کی طرف، غسل و وجہ ہی، یہ اضافت ہے مصدر کی مفعول کی طرف، اور فاعل محذوف ہے، اور دلالت کرتا ہے اس پر لفظ وضو، اور ضمیر وجہ ہی میں لوٹتی ہے فاعل کی طرف، تامسا کیا اپنا منہ، یعنی دھونا متوضی کا اپنے چہرے کو، اے ترکیب ہے جی، تے چہرہ واہ ہوا ایل وجہ ہو من قصاص شعرہی، القصاص بتسلیس الکاف، قصاص قصاص قصاص، لیکن ضم اولا ہے، ضم بقصاص پڑھنا کی ہے اولا ہے۔ اچھا جی، آلہ اس کا کتھوں ہے؟ آلہ اس کا منتحل منبت، والاں دے اگنے دی جڑی جگہ ہے جی، جی ایشا بس ہے۔ شعر لفظ شعر، یہ بسکان العین شعرن، اور شاعرن جی، وہ کہ بشار کنوں کہنے ہیں کہ شعر ایک صوف ایک وبر، لفظ نے سارے والاں دے نام نے۔ شعر وہ ہے کہ اگاتا ہے اس کو جسم، لیکن نہ وہ صوف ہو نہ وہ اون ہو، وبر اٹھا دی انہوں کہنے ہیں جی، انسان کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے۔ مجھاں دے کانڈ تے وہ بھی شعر نے جی، گاواں دے کانڈ والے وہ بھی، اے پیڈاں دے تے جننا نا اے پیڈاں لیلیاں دے تے اٹھاں دے جڑے نا وہ شعر نہیں ہیں، وہ صوف تے وبر ہے جی۔ اچھا جی، زقن کی الاس فال زاقہ نہیں،
اپنی ٹھوڑی کے نیچے تک. زکن بفتحتین، انسان کا زکن کیا ہوتا ہے؟ داڑھی لحیین. ادھر دیکھو، ایک آ لحیے ایک اے لحیے. لحیین کے جمع ہونے کے جو انسان سے مجتمع و شعر لحیین، جتھے داڑھی دے وال کٹھے ہوندے نے ایتھے، اس نو زکن تے اس تو تھلے تک دھونا کی ہے فرض ہے جی. اے اندی حد جے. اور یہ بیان ہے چہرے کی حد کا طولن، اور حد چہرے کی عرضن کان کی شہمہ سے دوسرے کان کے شہمہ تک ایک فرض آ گیا. پھر واپس چلو. اور دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کا اپنے مرفقین کے ساتھ. کہندے پے؟ اچھا جی، یہ جو با ہے نا، یہ بمانا معا ہے، یعنی اور دھونا اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، کونیاں تونے وچ داخل نے. اختیار کیا ہے تعبیر واؤ کے ساتھ معا پر، نا با کے ساتھ. بے مرفقین کہا ہے تو معا کنہوں نے؟ نصفی نے. لِأَنَّهَا، اس لیے کہ معا جو ہے نا وہ کس کے لیے ہے؟ لِابتداء المصاحبت ہے، اور با لاستدامت المصاحبت ہے، بھی ہمیشہ مصاحبت رہنی ہے جی. اچھا جی، مرفق بے کسر المیم بھی ہے، مرفق عکس بھی ہے، مرفق جی دو میں طرح. انسان سے اور دابا سے آل الذراع جی. اے ذراع ہے نا، ذراع، اے ذراع تھلو شروع ہے، اس کا آلہ آ جڑا ہے جی. آل الذراع دگے کی ہے، و افضل نہیں، و اسفل العدد ہے، افضل لکھا ہے، ہونا اسفل چاہیے دش. ہلو، عدد کے نیچے، ذراع سے اوپر، اے ذراع ہے یہ، عدد سے اسفل، عدد سے ذراع سے اوپر، اس کو مرفق کہتے ہیں. یہ ہونا چاہیے نا، سمجھو نہیں بھی ایشا بس ہے. اچھا، اس کا نام مرفق کیوں رکھا ہے؟ نرمی کی جگہ جی. اس لیے کہ حضرت علامہ نرمی حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ونحوہ تکیے تے ارک رکھیے تینج کر کے چس پہ لیندے نے. تو کیڑی چھ رکھی؟ مرفق کر کے رکھی. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی توجہ یار، یہ جو کہا ہے نا وَيَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ، تو قرآن مجید میں ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى، تو اس با کے لانے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ الا جو آیت میں ہے وہ بمانا معا ہے، بمانا، کیونکہ با بھی مصابت کے لیے، معا بھی مصابت. یہ واپس چلو. اور دھونا اپنے دونوں پاؤں کو اپنے کعبین کے ساتھ. اے مع کعبہ، پاؤں کا دھونا فرض ہے اپنے ٹخنوں سمیت، اپنے سمیت. سوال، اگر کہا جائے کہ جر کی قرات و ارجلکم یہ بھی متواترہ ہے، یہ بھی ارجلکم بھی قرات متواتر ہے، ارجلکم بھی. اور جمع بین القراتین کا مقتضا یہ ہے یا تو تخییر ہو بندے کو، چاہے تو پاؤں دھوئے چاہے تو، جیسا کہ قول کیا ہے اس کے ساتھ. وہ اندر نے پیر تول لو پاوے مسا کر لو، دو میں طرح. یا حمل کیا جائے گا نصب کو حالت تحفی پر، ننگے پاؤں پر، اور جر والی قرات کو حمل کیا جائے گا موزے پوڑنے پر جی.
کیونکہ نصب ہو تو عطف پیچھے ہے اور جار ہو تو عطف ہے بے رؤوس رؤوس پر، تو سر کا تو مسح ہے، تو پھر یہ اس کا حمل ہوگا کہ کس پر؟ یہ ہوگا حالت تخفف پر، موزے پہننے پر، جیسا کہ بعض علماء نے اس کا قول کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جر والی قرات ظاہر اس کا متروک ہے بالاجماع، اس لیے کہ وہ بندہ جس نے قول کیا ہے ننگے پیر کے مسح کا، اس نے نہیں بنایا مسح کا مغیا بالکعبین، وہ تو صرف اتنے 3 انگلیاں پھیر دے تو ہو گیا، حالانکہ قرآن پاک میں تو غایت ہے الی الکعبین ہے جی۔ پس ہوگی یہ جر جوار کی، جر چونکہ قریب جو ہے وہ مجرور ہے تو اس لیے اس کو مجرور پڑا ہے، ورنہ جر والا معنی نہیں ہے، عطف نصب پر ہی ہے۔ جیسا کہ فی جوحر دبن خربن پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ خربن ہے، تو دب کی وجہ سے اس کو بھی انہوں نے جر جوار کی۔ اس کے نظائرہ کثیرہ ہیں قرآن مجید میں اور شعروں میں۔ اچھا جی، یہ پیر تونے نے ننگے ہون تے تونے نے، اور پاؤں کا دھونا ثابت ہے۔ ہم تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے ساتھ آپ فرماتے ہیں، لوٹے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، حتیٰ کہ جب ہم پہنچے ایک پانی کے پاس جو راستے میں تھا، تو جلدی کی ایک قوم نے عصر کے وقت، پس انہوں نے وضو کیا حالانکہ وہ جلدی کرنے والے تھے، پس ہم پہنچے ان کے پاس اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، یعنی سکیاں سن، نہیں مس کیا ان کو پانی نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے عذاب ہے آگ سے، اسبغ الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کرو، رواہ مسلم۔ ایک اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ بے شک کٹ جانا احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ میں مسح کروں قدمین پر من غیر خفین، موزے نہ ہون تے میں پیر نہ دھوواں مسح کراں، اس نال میرے نزدیک پیر وڈ دیتے جان، یہ زیادہ پسند ہے۔ تے پس معلوم ہوگی یہ بات کہ قول بالمسح، رجل پر، ننگے پاؤں پر یہ مسح تفسق ہے، کیا ہے؟ فسق ہے۔ اور مراد کعب سے، کعب ایک کے پیر دے وچکار والی ہڈی، ایک نے گٹے، ایتھے کی مراد ہے، اور قرآن پاک کے الکعبین، مراد کعب سے یہاں ہڈی ہے اٹھنے والی، یعنی مرتفع، جڑی گٹے نے، نہ کہ جیسا روایت کیا اس کو ہشام نے امام محمد رحمہ اللہ سے کہ کعب سے مراد جوڑ ہے، وہ جو قدم کے وسط میں ہے، تسمہ باندھنے کی کے جگہ کے پاس، اتلی ہڈی وہ نہیں مراد، وہ اس لیے کہ کعب نام ہے مفصل کا، جوڑ کا، تو جوڑ تا پیر دا تے لت دا گٹے کولے کے وچکار ہے، گٹے کولے۔ اچھا جی، اور اسی سے قعوب الرمح، بے نیزے کی کعب جتھے جوڑ ہوندا ہے جی، اس لیے کہ اے بے جڑا نا بے مراد ایک گٹے نے تے وچکارلی ہڈی نہیں، اس لیے کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ کہ ان ھذا، یہ بات صاحب ہے ہشام سے، ان سے روایت میں صاحب ہو گئی ہے،
اور نئی روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے کعب کی تفسیر اس کے ساتھ طہارت میں بہت ارادہ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے محرم کے بارے میں کہ جب نہ پائے نہ لین تے موزے پائے ہون ادوں فرمایا کہ کاٹے اپنے موزوں کو اپنے اوپر و اپنے کعبین کے نیچے سے ایتھے کعب تو مراد وچکار لی ہڈی ہے کہ اس تو اگلے پاسوں کٹ دے جی تاکہ ہڈی ننگی ہو جائے جی. اچھا جی اور مسا کرے اپنے سر کے ربو کا فا سے مراد امام شافعی کاف سے مراد ہے امام مالک اچھا اور مسا کرے اپنے سر کے ربو کا بھی تھے اختلاف ہے سر کی چوتھائی کا اور مسا کرے اپنے لحیہ کا اور مسا کرے اے اتوں میں دا مسا کرنا ایک ہی ہے فرض ہے اور داڑھی کا نہیں ہو بیتا جی دھیان کرے جب عطف علی قولہ غسل وجہہ تو یہ مرفوع پڑھنا ہے با مسحو پس فائدہ دیتی ہے متن کی عبارت اور سر کا مسا تو فرض ہے لیکن ربو سر کا مسا فرض ہے کتنا کیونکہ فرض بیان ہو رہے ہیں نا تو فرمایا و مسحو ربع رأسہ ہی کہ بے چوتھائی سر کا مسا کیا ہے اور یہ بے چوتھائی مسا فرض ہے اور یہ ثابت ہے باوجہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسا فرمایا اپنے ناسیہ پر اور اپنے امامہ پر اور اپنے خفین پر رواہ مسلم سونے نے پگڑی مبارک پیچھے کر کے نہیں تھے اے چوتھائی دا مسا تو پھر پیچھے پگڑی اس طرح کیتی نا ٹھیک تو وہ بھی بظاہر بھی وہ بھی مسا کیتا جی تے دوجا سونے مسا کیتا کس تھے خفین تھے جی رواہ مسلم. اچھا سوال ہے کہ کتاب اللہ میں تو مطلق ہے کہ بھئی سر کا مسا فرض ہے تو اس کو خبر واحد کے ساتھ چوتھائی کے ساتھ متعین کیا ہے اور نہیں ہے یہ زیادتی کتاب اللہ پر کس کے ساتھ اس لیے کہ کتاب اللہ مجمل ہے کہ مسا کرنا کنا ہے مسا اس بارے میں کیا ہے تو پس لاحق ہو گئی خبر بطور بیان تو لہذا یہ زیادتی نہیں ہوئی یہ بیان ہوا ہے اور یہ حدیث حجت ہے ہمارے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ان کے جائز رکھنے میں ادنا وہ کہ بولا جاتا ہے اس پر اس میں مسا اور اقوال اور خلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ کے ان کے جائز رکھنے میں مسا سارے سر کا بطور فرض یاد ہے وہی دو نشان تھے. اچھا جی مسا کی ہوں مسا لغتاً گزارنا ہاتھ کو شے پر دیکھو نا اے شے کسی بھی شے تو ہاتھ گزارنا اندہ کی نہ ہے مسا تو ہاتھ لا کے ویکھتے صحیح مطلب کہ بھی شے بھی ہاتھ لانا جی یہ مسا ہے. عرفاً مسا کی شریعت جیسا سر دا مسا ہے یا موزیاں دا مسا ہے یا پٹی پھٹی دا مسا ہے اور عرفاً پہنچانا تری کو عضو کو تری عضو کو پہنچانی گلا ہاتھ والا نال لانا یہ کیا ہے اچھا جی یہ لفظ ربو بے ضمتین ہے روبعن یہ 4 اجزاء میں سے ایک جز 4/1 اس کو کیا کہتے ہیں 4/1 کو ایک شاید 4 حصے ہون تے ایک حصہ مراد وہ ایک ہوندا کی ہے ربو ہے جی 4 روپیہ میں 1 روپیہ 4 روپیہ دا کی ہے ربو ہے جی برابر ہے انہیں مسا جڑا کرنا ہے سر دا برابر ہے کہ ہو سر کے اگلے حصے سے اور یا ہو پچھلے حصے سے یا ہو دائیں جانب سے
یا ہو بائیں جانب سے چونکہ چار جمع پاسے سر دے چار حصے نے برابر سرابر بن دینے جی. اور ایک روایت میں اندازہ ہے 3 انگلیوں کا ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں سے اے 3 انگلیاں سر دے کسے تھاں تے پے کے لا دیو انج کر کے چک لو پھیرو نہ. تو اے بھی روایت ہے. کہتے ہیں وہ صحیح ہو فتح المعین. تو ملا مسکین نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ 3 انگلیاں اگر کسی بھی جگہ رکھ دیں تو یہ مسا ہو گیا. اچھا جی ربع رأس ہی ربع رأس ہی اور دلیل ان اعضاء کے 3 دھونے کی فرضیت پر اور سر کے مسح کی فرضیت پر دلیل قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ الآیہ. یہ دلیل ہے. یہ دلیل ہے. وَلِحْيَتُهُ عطف علی قولہ مسح ربع رأسہ یعنی عطف ہے ربع پر عطف ہے مسح پر نہیں ربع پر ہے تو مسح اس کے ساتھ ہے. یعنی یہ کہ آ گیا نا مسح کرنا لحیہ کے ربع کا یہ فرض ہے عند ابی حنیفہ و محمد. داڑھی دے چوتھائی دا مسح کرنا اے اور مسح ساری داڑھی کا فرض ہے کن کے نزدیک دلائل فی المطولات. اچھا جی سنن الوضو وضو کی سنتیں وضو کی سنتیں. توجہ جی وہ متن ویکھو. اور سنتیں وضو کی دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹوں تک ابتداءً جیسا کہ تسمیہ. اچھا جی ذکر کیا ہے سنتوں کو فرائض کے بعد درمیان میں واجب کوئی نہیں آئے. اشارہ اس بات کی طرف کہ نہیں کوئی واجب وگرنہ البتہ ذکر کیا جاتا واجب کا پہلے. سنت کی ہوندی ہے. سنت لغت میں طریقہ عرف میں وہ کہ اس پر مواظبت فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی وجہ العبادت کبھی کبھار چھوڑا ہے جی. اب علی وجہ العادت کی علی وجہ العبادت کی قید کیوں لگائی ہے؟ تاکہ نکل جائیں وہ کام جو تھے علی وجہ جیسا کہ تیامن بہر کام دائیں جانب سے شروع کرنا. کیونکہ مواظبت ان پر فائدہ دیتی ہے استحباب کا. کس کا؟ فتح المعین. ہر بزرگ دی اپنی محنت کی تھی انہوں نے. اچھا جی غسل یدیہ غسل مطلقاً بیان کیا ہے اس کو تاکہ فائدہ دے کہ ہاتھ دھونے کیا ہیں سنت ہیں. برابر ہے کہ وہ نیند سے جاگے یا نیند سے نہ جاگے وضو کرتے ہوئے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور یہی صحیح ہے. اور یہ سو کر جاگنے کی قید حدیث پاک میں پڑھی کہ جب تم میں سے کوئی اٹھے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے. اسے نہیں پتا اس کا ہاتھ کہاں گھومتا رہے. یاد آیا؟ یہ جو قید ہے بعض کی کلام میں فقہا کی کلام میں یہ اتفاقی ہے اعتراضی نہیں ہے. بہرحال جب بھی وضو کرنا ہے تو ہاتھ دھونے پہلے سنت ہے. اچھا جی رس گئے ہے بے ضم را یہ کف کا جوڑ ہے ذرا میں ایک اے جوڑے ایک اے جوڑے ایک اے جوڑے وکھرے وکھرے نے. اے کف اور ذرا کے درمیان جو جوڑ ہے کف یہ جڑا جوڑ ہے نا جی ان دا نام کلائی آ پتر باں
یہ نہیں آ جوڑ جڑا ہے۔ اچھا جی توجہ، اچھا قد تسمیات، جیسا کہ بسم اللہ، جیسا کہ اب تشبیہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جیسا کہ یہ بات کہ تسمیہ سنت ہے وضو کے ابتدا میں، اسی طرح دونوں ہاتھوں کا دھونا بھی سنت ہے وضو کی۔ سمجھ آؤندی پئی جی بھی جی میں بسم اللہ شروع وچ ہونی چاہیے، ہاتھ بھی شروع وچ دھووے۔ اچھا جی تسمیہ سے کیا مراد ہے، کیا پڑھے؟ اور تسمیہ اس کا یہ ہے کہ پڑھے بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، تو پوری بسم اللہ بھی ٹھیک ہے بابا جا۔ اچھا بسم اللہ سنت ہے، اس تے دلیل بسم اللہ والحمد للہ علی، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، پوری بسم اللہ پڑھ لے بھی ٹھیک ہے۔ دلیل باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا وضوء لمن لم یسمی اسم اللہ تعالی، نہیں وضو اس شخص کا جس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ اچھا سوال ایسے تو نفی ہوگی، وضو ہے ہی کوئی نہیں، تو مراد اس کے ساتھ فضیلت کی نفی ہے، ذات کی نفی نہیں۔ ذات کس کی؟ وضو کی ذات ہی کوئی نہیں، وضو ہو گیا ہے لیکن فضیلت ختم ہو گئی، جیسا کہ منافع میں ہے۔ واپس چلو، اور وضو کی سنت والسواک و مسواک ہے، کیا ہے؟ مسواک، یعنی سنت وضو کی الاستیاق کو مسواک کرنا ہے، اور لکڑی نہیں سنت، لکڑی نو منہ چ پھیرنا یہ سنت ہے۔ وہ کڑوے درخت سے ہو، کس سے؟ مر، اور ہو مسواک خنصر، خنصر کی موٹائی کی مثل میں، اور ایک شبر کی مقدار، اور مسواک کے فقدان کے وقت معالجہ کرے انگلی کے ساتھ، انگلی یعنی منہ پھر انگلی پھیرے منہ تین باری۔ اچھا جی اے مسواک کندی سنت ہے؟ اور مسواک سنت ہے وضو سے پہلے، کس وقت بھی؟ کس وقت؟ وضو سے، اور تحفہ میں ہے کہ کلی کے وقت سنت ہے۔ اور دلیل مسواک کے سنت ہونے پر قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک عند کل وضو، عند وضو۔ اچھا جی واپس، اور اپنے منہ اور اپنے ناک کا دھونا کئی پانیوں کے ساتھ، اپنے یہ منہ دھونا تو پیچھے آ گیا ہے، اتنے کی مراد او سی وجہ، اے فم اندر ہے، وجہ سامنے۔ مراد اس سے مدمدہ اور استنشاق ہے۔ تو سوال ہے تو یہ کہا ہے وغسل فم وانفہ، تو والمدمدہ تو والاستنشاق کو کیوں نہیں کہا؟ جو باقی فقہا فرماتے ہیں، عدول کیا ہے علامہ نصفی علیہ رحمہ نے اس عبارت کی طرف، کیڑی؟ وغسل اس لیے کہ غسل خبر دیتا ہے استیاب کا، بے اندروں منہ تونا، مطلب ہے سارے منہ چکلی ہوئے، سارے نک چکلی ہوئے جی۔ یا تنبیہ ہے دونوں کی حد پر، پس مدمدہ کی حد استیاب الماء سارے منہ میں، اور مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ اس میں یہ ہے کہ پہنچ جائے پانی اس کے حلق کے او اگے تک، اور حد استنشاق کی یہ کہ پہنچے پانی مارن تک، کتنے تک؟
مارندا مارن اے وے اے سامنے اے مارن ہے ات تک نال پانی لگ جائے اور مبالغہ یہ ہے کہ اسے تجاوز کر کے اندر چلا جائے وَتَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ وَأَصَابِهِ اور وضو کی سنت خلال کرنا اپنی داڑھی کا اور اپنی انگلیوں کا ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا یہ تخلیل و لحیہ کیا ہے تفریق الشعر من جہت الاسفل الی الفوق پہ تھلے والے پاسے ہوتا انگلاں پا کے بالاں نو بکھیرنا ایک ہی ہے یہ تخلیل ہے تخلیل یعنی جہت الاسفل سے مطلقاً بعض نے کہا ہے کہ یہ داڑھی کا خلال سنت ہے عند ابی یوسف اور جائز ہے عندہما یعنی اگر کرے تو نہیں منسوب ہوگا کدھر اور یہ بات محرم کے ورنہ دے وال نہ پٹے جانے بچوں جی اور ہاتھوں کی انگلی داڑھی آگی جی تھلوں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ داخل کرنا بعض انگلیوں کو بعض میں مائع تک متقاطر کے ساتھ ہاتھ پہ کے نا تاکہ بعض بعض داخل کرنا تاکہ بچوں قطرے ڈگن اے وجہ سکا کم نہیں اور خلال کرنا رجلین کی انگلیوں کا یہ کہ داخل کرے اپنے ید یسرا کی خنصر کو خلال کرے اس کے ساتھ اور ابتدا کرے رجل یمنا کی خنصر کے ساتھ اور ختم کرے رجل یسرا کی خنصر کے ساتھ کھبے آدھی چھوٹی انگلی سجے پیر دی چیچی کوڑو آگا توڑ آگا آخر تک چلا جائے سمجھے ہی اچھا جی اور وہ یہ سنت موقدہ بالاتفاق یہ انگلیاں دا خلال جڑا ہے نا ہتھاں پیراں دی انگلیاں دا خلال کی ہے بوجہ اس کے کہ روایت کیا اس کو اصحاب سنن نے سونیا فرمایا جب وضو کرے تو پس اچھے طریقے سے وضو کر وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ اور اپنی انگلیوں کے درمیان کیا کر خلال کر کتاب الطہارت وضو کے فرض بسم اللہ الرحمن الرحیم دھونا اپنے چہرے کا اور وجہ اپنے بالوں کے اگنے سے لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے تک اور کانوں کی 2 شحم تک اور نرم گوشت اتلاغ بڑا تھلے والا اور دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مرفقین کے ساتھ اور دھونا اپنے دونوں پاؤں کو اور دھونا اپنے دونوں پاؤں کا اپنے ٹخنوں کے ساتھ اور مسح کرنا اپنے سر کے ربوں کا اور اپنی داڑھی کا اور وضو کی سنت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا اپنے رسغین تک ابتداءً جیسا کہ تسمیہ یعنی جیسا کہ تسمیہ ابتداءً اور مسواک کرنا اور اپنے منہ اور ناک کو دھونا میاہ کے ساتھ ماں کے ساتھ نہیں میاہ 3 واری منہ دا پانی تے 3 واری نک دا
اور اپنی داڑھی کا خلال کرنا اور اپنی انگلیوں کا خلال کرنا. کتاب الطہارت ادھا دمانہ کر دو. وضو کے فرض دھونا اپنے چہرے کا وجہ بسم اللہ. اور وجہ اپنے بالوں کی اگنے کی جگہ سے لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی شہمہ تک. بسم اللہ. اور دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کا اپنی مرفقین کے ساتھ اور دھونا اپنے دونوں پاؤں کا اپنے ٹخنوں کے ساتھ اور مسح کرنا اپنے سر کے ربوں کا اور اپنی داڑھی کا. سنت وضو کی دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کا ان کے اپنے دونوں رسغین تک ابتداءً جیسا کہ تسمیہ اور مسواک کرنا اور دھونا اپنے منہ کا اور اپنے ناک کا پانیوں کے ساتھ اور خلال کرنا اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم.